السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ہم نیا ناول سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے دوسری بیوی، اور اس کی رائٹر ہیں حنا رامین خان۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیدرآباد کی ایک بہت بڑی حویلی میں رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ اس وقت سارا گھر شادی کی رسموں سے فارغ ہو کر آرام کی نیند سو رہا تھا، لیکن اسی حویلی کے بڑے سے کمرے کے باہر 2 نوکرانیاں آپس میں باتیں کرنے لگی ہوئی تھیں۔ ارے، تو جانتی ہے کیا، نواب کی دوسری بیوی کا گھر الگ ہو گیا، یا وہ اسی حویلی میں رہیں گی؟ 2 کام والیاں سکینہ اور شمسہ آپس میں لگی ہوئی تھیں۔ ارے پتہ نہیں، ابھی تو نواب صاحب اندر گئے ہیں تیرے سامنے ہی، اب پتہ نہیں کب تک وہ یہاں ان کی دوسری بیوی بن کر رہے گی۔ جانتی ہے نا نواب صاحب اپنی پہلی بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں، سب کو اس حویلی میں یہ بات تو پتہ ہی ہے۔ وہ یہاں نواب کی دوسری بیوی بن کر کیوں آئی ہے؟ کیوں آئی ہے؟ سکینہ سے شمسہ نے پوچھا۔ کیوں آئی ہے سکینہ؟ شمسہ نے پوچھا۔ ارے یہ والی رباب بی بی اور زر بی بی کی لائی ہوئی ہے، تو نہیں جانتی؟ جب زر بی بی نے نواب صاحب کے سامنے یہ رشتہ رکھا تھا تب نواب صاحب کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی ماں صاحب زرداج بی بی سے ناراض ہو کر پورے 1 مہینے کے لیے لاہور کی نواب حویلی چلے گئے تھے۔ ہیں، ایسا کیا؟ شمسہ نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ اور کیا، وہ تو رباب بی بی نے بولا کہ ان کو اس سب سے کوئی اعتراض نہیں، تب ہی نواب صاحب نے حامی بھری تھی اس رشتے کو۔ اچھا یہ چھوڑ، یہ بتا لڑکی ہے کون؟ شمسہ نے پوچھا تھا۔ ارے یہی تو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کون، لیکن میں نے ہلکا سا اس کو دیکھا ہے آج۔ وہ بہت چھوٹی ہے، شاید 17 سال کی ہے، اور بہت ہی زیادہ حسین ہے، اور آنکھیں تو شاید رنگین ہیں۔ صحیح طرح میں نے ان کا رنگ نہیں دیکھا، لیکن بیچاری کی قسمت شاید اتنی اچھی نہیں ہے۔ ایک تو نواب کی دوسری بیوی، اور وہ بھی پسند کی نہیں ہے ان کی، شاید کبھی بن بھی نہ پائے، کیونکہ وہ رباب بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ بولتے سکینہ نے چھوٹی سی لڑکی کی قسمت پر افسوس کیا تھا۔ اب چل سکینہ، یہ نہ ہو اماں جان یا ان کے خاص خاتمہ ہمیں ادھر دیکھ لیں، پھر تو ہماری شامت آ جانی ہے۔ ہاں چل، صبح دیکھتے ہیں نئی دلہن کو، ابھی تو نواب صاحب ان کے ساتھ ہی کمرے میں ہیں۔ یہ بولتے دونوں ہنستی ہوئی چلی گئی تھیں۔ کمرے میں پورا اندھیرا تھا، بس ہلکی سی 2 موم بتیاں جل رہی تھیں۔ چھوٹی سی 17 سال کی کم عمر لڑکی جو بیڈ کے بیچ میں بیٹھی تھی، ڈری سہمی۔ کل جو وہ اپنے گاؤں میں اپنی 5 بہنوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہتی تھی، آج وہ کسی کی دوسری بیوی بن کر انہی کے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس ننھی سی لڑکی کا دل ڈوب رہا تھا۔ نیا رشتہ تھا، وہ بھی پہلے سے شادی شدہ حیدرآباد کے نواب کے ساتھ۔ نواب صاحب جو جب سے روم میں آئے تھے تب سے وہ سامنے بیٹھے اندھیرے میں سگریٹ نوشی کر رہے تھے۔ پورے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اتنے میں نواب صاحب کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ وہ چھوٹی سی دلہن لرزی تھی، اس نے اپنے لہنگے کو سختی سے پکڑا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لال رنگ کے جوڑے میں تھی، جو بہت ہی باریک حیدرآبادی کام کا بنا ہوا تھا۔ اس کی ہیزل بلو آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ ان کا حکم سن کر اپنا سارا زیور اتاریں اور اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھیں۔ اس چھوٹی سی دلہن نے اسی پر اپنا سب کچھ اتار کر ایک طرف رکھا تھا۔ سامنے بیٹھے نواب اپنی سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر باقی کی 2 موم بتیاں بجھا کر اپنے بڑے سے بستر کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد پورا کمرہ جو اس ننھی سی دلہن کی سسکیوں اور آہوں سے گونج رہا تھا،
وہ اپنے شوہر کے نیچے تھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، بس کھڑکی سے بہت ہی ہلکی چاند کی روشنی آ رہی تھی۔ لیکن نواب صاحب کی شدت اتنی زیادہ تھی، وہ بس سسک سسک کر ان کو ہی لپٹ رہی تھی۔ 4 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، انہوں نے اس کو اپنی قربت سے آزادی نہیں دی تھی۔ وہ بے پردہ کب سے ان کے نیچے لیٹی، ان کی درد بھری شدت برداشت کرتے بس سسکیاں لیتی چاند کی روشنی کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی سی لڑکی کو ان لمحات میں، جو شاید اس کی زندگی میں پہلی دفعہ آئے تھے، اتنا ضرور پتہ لگ رہا تھا کہ اس کے شوہر کی قربت میں پیار سے زیادہ عجیب سی فرسٹریشن تھی، جو وہ کب سے اس کے بدن پر نکال رہے تھے۔ ساری رات ایسے ہی گزری، پوری رات اتنے بڑے کمرے میں بس دونوں کی آوازیں ہی گونج رہی تھیں۔ صبح کے 7 بجے کا ٹائم تھا، وہ ابھی شاور لے کر باہر آئی تھی۔ جب وہ اٹھی تھی تو نواب صاحب روم سے چلے گئے تھے۔ تب سے ہی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ ابھی تک اس کو اس رشتے کا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس کا شوہر جو ساری رات اس کے پہلو میں تھا، ساری رات اس نے جیسے چاہا اس پر اپنی شدت اور تشنگی لٹائی، لیکن جب سے وہ اٹھی تھی، اس کی نظروں نے پہلے انہیں کو ڈھونڈا تھا لیکن وہ تھے ہی نہیں۔ پھر وہ اٹھی، جسم میں درد لیے اور جا کر گرم پانی سے شاور لیا۔ ابھی وہ کھڑی اپنی سوچوں میں تھی، آئینے کے سامنے دروازہ کھٹکا تھا۔ چھوٹی بیگم، ہم رضوانہ ہیں، دروازہ کھولیں۔ اس نے فوراً جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی اماں جان کی خاص خادمہ رضوانہ کھڑی تھی۔ کیسی ہیں روشال بی بی؟ ہم ٹھیک ہیں۔ اچھا روشال بی بی، وہ بڑی بی نے آپ کے لیے ان کا یہ خاندانی جوڑا بھیجا ہے، تو آپ پہن لیں، تیار ہو جائیں، پھر آتی ہوں میں۔ سنو، روشال نے سکینہ کو روکا۔ جی چھوٹی بی بی، وہ نواب صاحب کہاں؟ اتنے ہی لفظ وہ بول پائی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی، جس کا نصیب نواب صاحب سے بس 1 ہفتے میں ہی جڑ گیا تھا، اور کل کی ساری رات جس طرح اس کے شوہر نے اس کے ساتھ گزاری تھی، اس کا سوچ سوچ کر ہی روشال کے رخسار تپ کر انار بن رہے تھے بار بار۔ بی بی جی، وہ نا نواب صاحب اپنی پہلی بیوی کے پاس ہیں اس ٹائم، اٹک کر بولی تھی رضوانہ۔ اس کو سامنے کھڑی پریوں کا حسن رکھنے والی لڑکی پر ترس آیا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، لیکن اس کی قسمت شاید اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ وہ آپ تیار ہو جائیں چھوٹی بی بی، میں آتی ہوں۔ روشال، جو اپنی آنسوؤں سے بھیگی نظریں نیچی کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بڑھی تھی، اس کی نظریں باریک سے گہرے گلے والے سوٹ سے نظر آتی اپنی گہرائیوں پر پڑی تھی، جہاں نواب صاحب کے دیے ہوئے نشانات اور شدت کی کوئی حد نہ تھی۔ سب سے زیادہ بے باکی اسی حصے پر دکھائی گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے آنسو پوچھے تھے، اور کچھ یاد آیا تھا کس طرح وہ اتنی بڑی حویلی کی بہو اور نواب کی دوسری بیوی بنی۔ آنسو گرے تھے اور اپنے بابا کی تکلیف دہ باتیں یاد آئی تھیں۔ روشال، تو یہ شادی کرے گی؟ روشال، جو 5 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اپنے بابا کی سب سے حسین کمگو، اس کا حسن دیکھ کر کوئی بھی لڑکا پاگل ہو جایا کرتا تھا۔ اسی لیے اس کی امی سلطانہ بیگم نے جب تک وہ زندہ رہیں، بہت چھپا کر رکھا تھا اپنی چھوٹی بیٹی کو۔ اسی لیے انہوں نے ہی اپنی زندگی میں، جب روشال بس 12 سال کی تھی، اس کی منگنی اپنی بہن کے بیٹے سہیل سے کر دی تھی، جو روشال سے 5 سال بڑا تھا۔ اور کہیں نہ کہیں روشال نے بھی اس کو اپنے دل میں اپنے ہونے والے شوہر کا مقام دے دیا تھا۔ لیکن اس کی زندگی تب بدلی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بابا نے اپنی ہی بیٹیوں کو بہت سمجھنا شروع کر دیا۔ اور قسمت تب بدلی جب چھوٹی سی روشال کی نواب شاہ
صاحب کی بیگم ماں نے اس کو راستے میں پسند کیا۔ جب نواب صاحب کی ماں سرتاج بیگم کسی کام سے حویلیاں ایک چھوٹے سے قصبے پہنچی تھی اور رشال بکریاں چراتی انہیں کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ پہلی نظر میں ہی سرتاج بیگم نے چھوٹی سی رشال کو پسند کر لیا تھا اور پورے 50 لاکھ میں اس کو اس کے باپ سے خریدا تھا، یہاں تک کہ سرتاج بیگم نے اس کی ساری بہنوں کی شادیوں کا خرچ اس کے بابا کا مہینے کا خرچہ بھی باندھ دیا تھا۔ وہ چیخی چلائی، اپنے بابا کے آگے یہ بھی بولا کہ اس کے دل میں بچپن سے بس سہیل ہے، اس کا منگیتر، لیکن اس کے بابا نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اس کی چار بڑی بہنیں ہیں جن کا نصیب اس پیسے سے روشن ہو سکتا ہے۔ آخر نرم دل رکھنے والی ننھی سی رشال نے اس رشتے کو ہاں کر دیا اور 5 دن بعد ہی وہ نواب کی چھوٹی دوسری بیگم بن گئی۔ یہ سوچتے رشال نے روتے ہوئے اپنی قسمت کا ماتم منایا تھا، میرے خدا، جب کل میں نے نکاح کے 2 بول بولے تھے اسی پل میں نے اپنا آپ نواب صاحب کے حوالے کر دیا، لیکن شاید میری پہچان بس ایک بچہ دینے والی عورت اور ان کی دوسری بیوی کی رہ جائے گی۔ غربت کے لمحات کے بعد ایک عورت صبح اٹھتے شاید اپنے شوہر کا چہرہ دیکھتی ہے، لیکن جب میں اٹھی تو وہ میرے پاس نہیں تھے، شاید اپنی پہلی بیوی کے پاس تھے۔ افسوس، مجھ جیسی بدقسمت نے تو ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جو میرے جسم پر حکمرانی کرنے والے مرد ہیں۔ یہ بولتے وہ زخمی سا ہنستی رونے لگی تھی۔ ایک ہی رات میں گڑیوں سے کھیلنے والی چھوٹے سے گاؤں کی معصوم سی لڑکی بہت بڑی ہو گئی تھی۔ کر لیا آپ نے دادی جان؟ ہو گئیں آپ خوش؟ کیا ملا آپ کو یہ سب کر کے؟ ہمیں وارث ملے گا، جانتے ہو نا نواب خاندان میں وارث ہونا کتنا ضروری ہے چھوٹے نواب۔ مل جائے گا آپ کو وارث، کر لیا جو سب اس کے ساتھ کرنا تھا، لیکن اس سے زیادہ کی امید مجھ سے نہ رکھیے گا۔ یہ بولتے نواب صاحب باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ چھوٹے نواب، دادی جان رخسانہ بیگم چلائی تھیں۔ ان کو اپنے پوتے کی یہ بات اچھی نہ لگی تھی۔ بے شک وہ لڑکی اولاد دینے کے لیے اس حویلی میں لائی گئی تھی، پر وہ جیسی بھی تھی ان کے پوتے کی اب دوسری بیوی تھی۔ ہم بھی تمہاری دادی جان ہیں، اس لڑکی کے ساتھ جو آگے جا کر ہم کو اس خاندان کا وارث دے گی، ہم اس کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ رضوانہ، جی اماں جان، چھوٹی بہو کو نیچے لے کر آؤ۔ جی، دادی جان نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی اسٹک پر زور ڈالا تھا۔ رشال جو نئی نویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، ہاتھوں میں کانچ کی لال اور سونے کی 2 چوڑیاں تھیں، دادی جان نے گجرے پہننے کو بھی بولا تھا۔ نوابوں کی نئی نویلی دلہن ایسی ہی سجی ہوتی تھی۔ اس نے ستارہ والے کامدار میکسی پہنی ہوئی تھی جو بیبی پنک کلر کی تھی، جس میں رشال کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ایک تو وہ اتنی خوبصورت تھی، اوپر سے آنکھیں رنگین تھیں جن کو دیکھتے ہی کوئی بھی پاگل ہو جائے۔ چھوٹی بیوی اس طرف، رشال جو ڈرتی سہمتی ہوئی رضوانہ کے پیچھے چل رہی تھی، جہاں جہاں سے گزر رہی تھی حویلی کے ملازمین اس کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک تو بے حد حسین، اوپر سے نواب کی بیوی۔ ایک ملازمہ بولی، کوئی شک نہیں یہ والی بیگم رباب بی بی سے بے حد خوبصورت ہے۔ ہاں صحیح بولا، ایک تو چھوٹی، اوپر سے حوروں جیسا حسن رکھنے والی۔ رشال حویلی کی بڑی سی سیڑھیاں اترتی رضوانہ کے ساتھ نیچے آئی تھی۔ اس نے نیٹ کا باریک دوپٹہ میچنگ کا ہی سر پر اچھی طرح سے لیا ہوا تھا۔ شرم اور حیا میں وہ لڑکی اپنی مثال آپ تھی۔ بڑے سے سلائڈنگ ڈور کو کھولتی رضوانہ رشال کے ساتھ بڑے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی۔
روشال کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، رخساروں پر شرم و حیا کی سرخی چھائی ہوئی تھی، ہاتھوں میں کپکپی سی تھی۔ اس کا معصوم سا دل ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں حویلی کے لوگ کیسے تھے۔ جب وہ رخصت ہو کر آئی تھی، ایک دادی جان کے علاوہ سب کی زبانوں سے یہی سنا تھا کہ وہ اس حویلی کو وارث دینے کے لیے ہی لائی گئی ہے۔ آنسو چمکے تھے اس کی آنکھوں میں۔ اتنے میں سامنے ہی بیٹھی دادی جان نے اسے پکارا تھا، آؤ چھوٹی بہو، یہاں آ کر بیٹھو۔ روشال نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، دادی جان سامنے ہی بڑی سی کرسی پر بیٹھی تھی، ساتھ ہی زرتاج بیگم بیٹھی تھی اور ساری ملازمین آس پاس کھڑی تھیں۔ بیٹھ جاؤ چھوٹی بہو، اب کی بار زر بیگم بولی تھی۔ روشال خاموشی سے بیٹھ گئی۔ رضوانہ، بچی کو ناشتہ دو، دادی جان بولی۔ سب نے ناشتہ کر لیا تھا۔ روشال جو کب سے حویلی کے پچھلے لان میں پول کے پاس بیٹھی تھی، دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا، اپنے ہی دھیان میں اپنے پاؤں پانی میں مارتی کب سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں سکینہ آئی، چھوٹی بی بی، آپ یہاں نہ بیٹھیں، پاس ہی نواب کا ڈیرا ہے، انہوں نے دیکھ لیا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، آپ اپنے کمرے میں چلیں۔ روشال ایک دم ڈر سی گئی۔ یہ بولتی وہ اٹھی تھی جب تک سکینہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک دم اٹھتے ٹائم اس کا پاؤں ہلکا سا پھسلا ہی تھا کہ کسی مضبوط ہاتھوں نے اس کو تھاما تھا۔ ایک دم اس کی چیخ نکلی، آؤچ! لیکن اگلے ہی پل اس کی آنکھوں نے جو چہرہ دیکھا تھا، اس کو دیکھ کر روشال کچھ لمحے کے لیے گمسم سی ہوئی تھی۔ وہ یک ٹک اس انسان کو دیکھ رہی تھی جو کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا، وہی شہزادہ جس کا ذکر کہانیوں میں کیا جاتا ہے۔ دو مضبوط مردانہ بازو اس کی کمر پر تھے، اس کی نازکی اس انسان کے سینے سے مس ہو رہی تھی، دونوں کی سانسیں آپس میں مل رہی تھیں۔ ایک دم وہ آدمی بولا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ روشال جو اپنے حواس میں نہ تھی، وہ بس اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی، جس کی آنکھیں لائٹ براؤن تھیں۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس خوبصورت نوجوان نے اپنی سرخ آنکھیں اس کے حسین سراپے پر ڈالی تھیں، جو بیبی پنک میکسی میں بہت ہی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں نے اب معصوم سی روشال کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایک دم وہ پیچھے ہوئی اور آنکھیں جھکا کر اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیاں آپس میں پھنسا گئیں۔ کہاں ابھی وہ ان کی شہزادوں جیسی شخصیت میں کھوئی تھی، اور اب ان کے غصے سے سرخ آنکھیں اس کو ڈرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ بولو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار اس کی معصوم سی ہیزل بلو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ جی، وہ ناسمجھی سے بولی، یہ ہے کون جو اس سے اس طرح پوچھ رہے تھے؟ وہ ڈھیروں معصومیت لیے کھڑی تھی، اس سحر انگیز انسان کی آنکھوں میں دیکھنا اب محال ہوا تھا۔ شمسا! شمسا! وہ دھاڑے تھے۔ ایک دم ان کے ایسے دھاڑنے سے معصوم سی روشال ڈری تھی۔ شمسا بھاگتی ہوئی آئی۔ یہی وہ آواز تھی جس کو سنتے حویلی کا ہر انسان ڈر جاتا تھا اور ملازم الرٹ ہو جاتے تھے۔ روشال جو ابھی بھی اسی نوجوان کو دیکھے جا رہی تھی، کوئی مرد اتنا حسین ہو سکتا ہے؟ لائٹ براؤن آنکھیں، ہلکی گھنی بیئرڈ، گھنے براؤن بال، چوڑا سینہ، سفید رنگت، آن بار اور شخصیت سے کسی سلطنت کے شہزادوں جیسا تھا۔ آواز جتنی روبدار تھی، پرسنالٹی اتنی ہی مغرور تھی۔ جی شمسا ڈرتے ہوئے بولی، ان کو اندر لے جاؤ۔ یہ بولتے ایک نظر روشال پر ڈالتے ڈیرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ روشال جو انہی کو جاتا دیکھ رہی تھی، چلے چھوٹی بی بی، ورنہ میری خیر نہیں۔ یہ کون تھے؟ روشال نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ہیں؟
کیا پوچھ رہی ہیں آپ چھوٹی بیوی؟ آپ کو ان کا نہیں پتا؟ وہ حیرانگی سے روشال سے گویا ہوئی۔ ہاں، نہیں پتا۔ کون تھے یہ؟ معصومیت لیے وہ شمسہ کو دیکھا۔ بی بی، یہ اس سلطنت کے نواب اور آپ کے شوہر نواب اعلیان علی خان ہیں، جن سے کل آپ کی شادی اور کل کی ساری رات آپ نے ان کے ساتھ تو گزاری ہے روشال بی بی۔ یہ سنتے روشال کے قدموں تلے زمین نکلی تھی۔ وہ حیران تھی۔ جو ابھی کچھ منٹس پہلے اس کے سامنے تھے وہ اس کے شوہر تھے۔ روشال ڈیرے کی طرف بھاگی، آنکھیں نم تھیں۔ بی بی رک جائیں، نواب صاحب نے دیکھا نا تو بہت غصہ کریں گے۔ بی بی جی! روشال جو ڈیرے کے پاس آ کر رکی تھی، نظریں سامنے بیٹھے اپنے شوہر پر اٹھیں، جو اپنی پرکشش پرسنالٹی کے ساتھ اپنی نواب والی کرسی پر بیٹھے کوئی فیصلہ کر رہے تھے۔ کیا یہی میرے شوہر ہیں؟ کیا یہ مجھے پہچان گئے تھے؟ بی بی، چلیں آپ۔ سکینہ روشال کو پکڑتی ہوئی لے گئی تھی۔